بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لرن عربک میں محمد راحت کے ساتھ ہیں، جس میں آج آپ پڑھیں گے الدرس الثالث، تیسرا سبق، جس کے اندر آپ کو حاضی اور تلکا کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ہاذا اور ذالکا کے بارے میں، کہ ہاذا اور ذالکا کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، ہاذی ہی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور تلکا یہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب فرق سمجھو ہاذا اور ہاذی کے اندر۔ ہاذا اس لفظ کے ساتھ خاص تھا کہ جس کے آخر میں گولتا نہ ہو، نہ ہو، اور ذالکا اس لفظ کے ساتھ خاص تھا جس کے آخر میں گولتا نہ ہو۔ اب اگر جس کے آخر میں گولتا آ گیا تو اس کا استعمال ہاذی یا تلکا کے ذریعے کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں آپ، اگر ہم کہنے لگیں یہ کاپی ہے، ہاذی کرواستن، ہاذی کرواستن، یہ کاپی ہے۔ ہم کہنے لگے یہ کھڑکی ہے، ہاذی نافذۃ، ہاذی نافذۃ، ہاذی نافذۃ، یہ کھڑکی ہے۔ اب بولنے لگے یہ بیگ ہے، ہاذی حقیبۃ، ہاذی حقیبۃ، یہ پارک ہے، ہاذی حدیقۃ، ہاذی حدیقۃ۔ استعمال دونوں کا بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے ہاذا اور ذالکا کا کرا تھا، بس فرق اتنا ہے کہ ہاذی اس لفظ کے ساتھ بولا جائے گا جس کے آخر میں گولتا ہوگی، اور تلکا یہ بھی اس لفظ کے ساتھ بولا جائے گا جس کے آخر میں گولتا ہوگی، لیکن تلکا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دور اگر کوئی چیز ہے ہم اس کو پکارنے کے لیے تلکا کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہنے لگے تلکا مکتبۃ، تلکا مکتبۃ، بولیں ساتھ ساتھ بولے بھائی، بولو، تلکا مکتبۃ، وہ لائبریری ہے، وہ لائبریری ہے۔ تلکا مکتبۃ، تلکا منضدۃ، وہ تپائی ہے، تلکا منضدۃ، وہ تپائی ہے۔ اور ہم کہنے لگے تلکا ممحات، وہ ربڑ ہے، تلکا محبرۃ، وہ دوات ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا، اس میں سوال ہم کیسے قائم کریں گے؟ آسان ہے، آپ شروع میں مان لے کر آ جائیں۔ ما ہاذی، یہ کیا ہے؟ ہاذی کرواستٌ، یہ کاپی ہے۔ ما تلکا، تلکا مکتبۃ، وہ لائبریری ہے۔ ما ہاذی، وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاذی نافذۃ، یہ کھڑکی ہے۔ ما تلکا، تلکا منضدۃ، وہ تپائی ہے۔ ما ہاذی، ہاذی حقیبۃ، یہ بیگ ہے۔ ما تلکا، تلکا ممحات، وہ ربڑ ہے۔ ما ہاذی، ہاذی حدیقۃ، یہ پارک ہے۔ ما تلکا، تلکا محبرۃ، وہ دوات ہے۔ یہ ہاذی اور تلکا کے ذریعے سوال قائم کیا جائے، اس کا جواب دیا جائے۔ آپ حضرت تلفظ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، تلفظ جس طریقے سے میں بول رہا ہوں ساتھ ساتھ ایسے ہی دہرائیں، کیونکہ ہر زبان اپنے تلفظ سے پہچانی جاتی ہے، ہر زبان اپنے تلفظ سے ممتاز ہوتی ہے۔
هذه كراسة هذه نافذة هذه حقيبة هذه حديقة تلك مكتبة تلك منزدة تلك ممحات تلك محبرة. اب یہ سوال رہا اور یہ آج کا سبق آج پورا ہوتا ہے. اسی پہ میں اپنا سبق مکمل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.